قریب قریب ہو کے بیٹھے خاموشی کے ساتھ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور تھوڑی دیر دین کی نسبت کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ دوستو آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، الوداع جمعہ ہے۔ آئندہ سال کون اس جمعے کو پائے گا، کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا مبارک جمعہ ملا، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آج کے دن درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں اور دعائیں مغفرت کریں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ گویا کہ دل پاکیزہ صاف ستھرا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے بدن کو بنایا، ہر اعضا کو بنایا انسان کی ضرورت کے لیے، دل کو بنایا اپنے لیے کہ اس میں بندہ مجھے رکھے گا، میری محبت کو رکھے گا۔ لیکن انسانی تقاضا اور یہ انسانیت، یہ دنیا داری کے چکر میں پڑ کر انسان گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور جب اس نے پہلا گناہ کیا تو دل پر اس کے ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، جس کی نحوست کیا ہوئی کہ بندے نے توبہ نہ کی۔ جب توبہ نہ کی تو وہ سیاہ نقطہ پڑا کا پڑا رہ گیا، اور جب بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، پھر سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور دل پہ اس کے نقطے بہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب کالا دل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے۔ اب وہ دین کی بات سنے گا، ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے نکال دے گا۔ اب دین کی بات اس کو صرف ایک قصہ کہانی لگے گی، صحابہ کرام کے واقعات، نبیوں کے واقعات وہ ایک کہانیوں کی طرح سنے گا، لطف لے گا، مزے لے گا، لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا۔ آج وہی دور چل رہا ہے میرے بھائی، ہر انسان دین کی باتیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے دل میں دین کو سمجھنے کی جگہ نہیں رہی، اللہ کے حکم کو ماننے کی جگہ نہیں رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی جگہ نہیں رہی، کیونکہ ہم نے گناہوں سے دل کو سیاہ کر لیا ہے، کالا کر لیا ہے۔ تو اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ جب جنگ لگ جاتا ہے لوہے کی چیزوں پر تو اس کو چھڑانے کے لیے کیمیکل مخصوص طریقے کے آتے ہیں، ان کو لگا کے اس جنگ کو چھڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح دل پر جب سیاہ نقطہ پڑ جائے، جب دل کالا ہو گیا ہے، تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، تو ہمارا دل پھر سے صاف ہو جائے گا اور دین کی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔
آج اگر عمل نہیں ہے، ہم دین کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ، رمضان کا یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ پیکنگ کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے سیب کی جب کھیتی باڑی ہوئی یا آم کا سیزن آیا، تو جب وہ پھلوں کو توڑتے ہیں تو اس کی پیکنگ ہوتی ہے، تو اچھے سامان جو ہوتے ہیں نا وہ پیک کر لیے جاتے ہیں، پھل وغیرہ، اور جو سڑ چکے ہوتے ہیں ان کو کنارے کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ جو پھل سڑ جاتے ہیں ان کو کنارے کر دیا جاتا ہے، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کی پیکنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو دکانوں پر دینا ہے، دکان والا بیچے گا۔ تو جب پیکنگ ہو رہی ہے تو بندے کو دکھ رہا ہے کہ یہ سامان جو ہے نا یہ پھل سڑ گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو دکھائی پڑ گیا، اس نے اس کو نکال دیا۔ اب کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے سڑے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ کچھ لوگ پھلوں کو کاٹو، باہر سے وہ اچھے دکھتے ہیں لیکن اندر سے سڑے ہوتے ہیں۔ تو جو پیک کرنے والے کو دکھے کہ یہ پھل سڑے ہوئے ہیں، ان کو اس نے پہلے ہی نکال دیا۔ جب نکل گیا وہ چیز تو وہ کوڑا کرکٹ کے علاوہ کہاں جائے گا؟ کچرے کے ڈھیر میں جائے گا، جو سڑا گلا مال ہے۔ اس کے بعد جب وہ پھل جس کو جو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ اندر سے سڑا ہوا ہے، وہ تو پیک ہو گیا چلا گیا، لیکن جو خریدنے والا ہے وہ لے کے گیا، اور کھانے کے ٹائم پہ جب اس کو کاٹا تو وہ اندر سے سڑا نکلا، تب وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس کو اٹھا کے کچرے میں ہی ڈالے گا، کھانے لائق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، مثلا مولانا قاسم علی نانوتی یا رشید احمد گنگوئی، یہ دو مولانا میں سے کسی ایک مولانا سے، ایک حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، نمازیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ نمازیں ہماری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ وہ جو سیب والا بتایا ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا۔ نمازیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیا پتا کہ نمازیں ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کو صلاحیت بھی اللہ اعلیٰ درجے کی دیتا ہے۔ تو بزرگ کیا فرمانے لگے کہ بھائی جب ایک عبادت کو کرنے کے بعد دوسری عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ مثلا اگرچہ ہم نے فجر پڑھ لی ہے اور ظہر کی توفیق ہو گئی تو یہ سمجھو کہ ہماری فجر قبول ہو گئی۔ اگر ظہر کے بعد ہمیں عصر کی توفیق ہو گئی تو یوں سمجھو کہ ظہر کی ہماری منظور ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی عبادت کو قبول کرنے کے بعد دوسری کی پھر توفیق دیتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سیب والا یاد رکھنا، سمجھ میں بات آئے گی۔ رمضان کے مہینے میں ہر جگہ کی مسجدیں بھر جاتی ہیں، جو نہیں آتا سالوں سال نہ وہ بھی آنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ نہ ایک جیسے پھلوں کی نہ بہار آ گئی ہے۔ جو درخت نہیں پھلتے پھولتے نا انہوں میں بھی بور آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اب پھلے گا، تو سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن اب جب ساری مسجد پورے مہینے جو بھری ہوئی ہے، پتہ کیسے چلے کہ جو رمضان کے مہینے میں آنا شروع ہوئے ہیں عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ان کا آنا اللہ کو منظور ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب مسجد اسی طرح رمضان کے مہینے کے بعد بھی بھری رہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں نہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلی عبادت کو قبول کرنے کے بعد دوسری کی پھر توفیق دیتا ہے۔ اور پھل والے نے کیا کیا کہ جو پھل اس کو سڑے دکھے اس نے پہلے ہی نکال دیا، اچھے پھلوں کی پیکنگ کر دی۔
उसी तरीके से जब हमारी इबादतें अच्छी हुई, अल्लाह को पसंद आई, तो हम पैक हो गए, वरना रमजान का महीना खत्म, हम फिर उसी दुनिया के कूड़े कबाड़ कचरे में चले गए। अल्लाह ताला ने फिर हमें उसी दलदल, उसी दुनिया फानी में फेंक दिया कि जाओ तुम इसी लायक हो, इसी दुनिया में न परेशान रहो, क्योंकि तुम खालिसन इबादत अपनी मगफिरत के लिए नहीं आए, एक बहार चलने की वजह से। अरे फलां भी जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें यार रमजान के महीने में भी इसको तौफीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जो इस ताने की वजह से आ जाते हैं, कुछ लोग देखी देखा आ जाते हैं। हमारा आना खालिसतन सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, अपनी मगफिरत के लिए होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए होना चाहिए। अब कुछ लोग साल साल नमाजें पढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं मस्जिदों में, लेकिन जिस तरीके से फल पैकिंग हो गया उसको पता नहीं है कि अंदर सड़ा है कि नहीं। बाहर से तो बेहतरीन दिख रहा है, नमाजी भी, हाजी भी, परहेजगार, रोजेदार, कुरान की तिलावत करने वाले लोग भी इस तरीके से हैं, कोई उनको देखकर ये बता नहीं सकता कि ये बुरा इंसान है। समझे, हर इंसान कहेगा ये नमाजी है, हाजी है, तिलावत कुरान की तिलावत करने वाला है, रमजान के रोजे रखने वाला है, हर इंसान कहेगा अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर का कैसे पता चलेगा? अंदर वहां पता चलेगा जब मैदान हश्र में जब छटनी होगी ना, तो अल्लाह ताला वहां छांट देगा। जब हाजी नमाजी की छटनी शुरू होगी तो हर इंसान कहेगा अल्लाह मैं तो तेरे हुक्म को पूरा करता था, नमाजें तो मैं 5 वक्त की पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, रमजान के रोजे भी रखता था, और जितने भी अहकामात होते थे सारे मैं तेरे अदा करता था। अल्लाह ताला कहेगा बेशक तू सही कह रहा है, तूने 5 वक्त की नमाजें भी अदा की, रमजान के रोजे भी रखे, कुरान की तिलावत भी की, तरावी भी पढ़ी, अफ्तार भी किया, सहरी भी की, लेकिन तू इन सारे कामों को करते हुए भी तू मस्जिद में आता रहा, वालिदैन के दिल को दुखाता रहा अपने, तू मस्जिद में आता रहा, रोजे रखता रहा, लेकिन पड़ोसियों का दिल दुखाता रहा, तू मस्जिद में आता रहा, लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अपने दिल में किना रखता था, तू बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था। इसकी वजह से तेरी जो इबादत है वो काबिल कबूल नहीं, आज तेरी छड़नी हो रही। तो हमें नहीं दिख रहा है कि ये फल अंदर से सड़ा है कि नहीं सड़ा है, लेकिन जब इंसान काटेगा उसको खाने के लिए ना, तब उसको पता चल जाएगा, और फिर क्या होगा, उसी कचरे में हमको जाना पड़ेगा, उस फल को उसी कूड़े कबाड़ में वो डालेगा जहां पर दिखने वाले भी पड़े थे, जो सड़े हुए थे फल, जो पहले फेंक चुके हैं, लेकिन बाद में ये भी उसी कचरे के डिब्बे में जाएगा। मेरा भाई, जरूरत है आज हर इंसान, ये दरवाजा खोलो, हर इंसान अपना अहाता कर ले, अपने अंदर के मैल और कुचैल को देख ले मेरे भाई, वरना तो 5 वक्त की नमाजें हम वक्त निकाल कर पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए रोजे भी रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन देख ले, झांक ले अपने अंदर, कहीं ऐसा ना हो कोई मुसलमान भाई हमसे परेशान हो, हमारा पड़ोसी कहीं हमसे परेशान ना हो, हमने अपने रिश्तेदारियों में किसी के साथ गलत सलूक न कर दिया हो, रिश्तेदारी न काट ली हो, हमने उनसे रिश्ता न खत्म कर दिया हो, हमारे वालिदैन हमसे नाराज ना हो, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो, किसी का हक तो जाया नहीं हो रहा है, कहीं बीवी ना हमसे नाराज हो, हमारे बच्चे ना हमसे नाराज हो। खुदा की कसम, इन सारे रिश्तों की वजह से ना इंसान जन्नत में जाएगा। ये 5 नमाजें पढ़ लेना, रोजे रख लेना, ये कामयाबी का जरिया नहीं है मेरे भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, और हुक्म के बदले में हुक्म ही पूरा किया जाएगा। लेकिन जो हकायक है, जो शराइत है, जो इंसान के ऊपर लागू किए गए हैं, जो अल्लाह के रसूल ने उसके ऊपर अहकामात शरीआना जारी कर दिए हैं, जो हद उसके ऊपर कायम हो गई है ना, उसको अदा करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला 2 टूक ये बात कुरान में कह चुका है, मेरा जो हक होगा ना, मैं अपनी कुदरतों से, अपनी मोहब्बत से मैं चाहूंगा तो उसको माफ कर दूंगा, लेकिन जो बंदे का बंदे के साथ मसला है, जब तक वो हल कर नहीं लोगे तुम्हारी बख्श नहीं होगी।
اس لیے میرے بھائی ضرورت یہی ہے کہ ان سارے کاموں کو اللہ کی حکم کو پورا کرتے ہوئے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں ان سب مسئلوں کو بھی لینا ہوگا، ایک دم گہرائی سے لینا ہوگا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ میرے بھائی دیکھ لو، سمجھ لو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے زیادہ یہ بڑا کام نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھائی ہمارا ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ہم اس کو پڑھ کے سلام نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اپنے روٹے ہوئے مسلمان بھائی سے سلام کرنے میں تمہاری عزت جاتی ہے، کل میدان محشر میں مجھ سے لے لینا۔ وہاں پر جب ایک نیکی کا سہارا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ عزتیں ہم سے لے لینا۔ تو ہم کو یقین ہونا چاہیے، ہر کسی سے مسئلے کو صاف رکھو میرے بھائی، ہر کسی سے مسئلے کو صاف رکھو، کیونکہ بارہا اتنی اچھی اچھی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کو سوچو سمجھو نا، دین آسان ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے نا، ہر انسان کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، ہر انسان کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ جو جیل میں ہوتا ہے اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو میری پھانسی ہے، لیکن مسلمان کو ایک دن، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کب ہماری جان قبضے عنصری سے پرواز کر جائے۔ ایسے زندگی گزارنی ہے۔ مانا کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہم نے کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق لے لیا، تو بتاؤ اگر ہم مر کے خاک ہو گئے، مٹی میں چلے گئے تو وہ چیزیں باقی نہیں رہ جائیں گی، ہمیں کون بچانے آئے گا؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو سکے نا، جس کا بھی حق ہو اس کو ادا کر دو، جس کا بھی حق ہو، جس کا بھی ہمارے اوپر فرض ہے وہ سب ہم نبھاتے رہیں، سب ادا کرتے رہیں۔ کب کس کی موت ہو جائے، کب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا میرے بھائی۔ اس لیے ہم جائیں تو یہ کالم ہمارا صاف ہو، کھڑا ہو، ہم کل میدان محشر میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے ہمیں۔ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بدکار، ایسے گنہگار لوگ ہوں گے جو اتنا پچھتائیں گے، اتنا اپنے اوپر غم کریں گے، اس غم کی وجہ سے ایسے ہوں گے جو اپنے انگوٹھے سے چبانا شروع کریں گے اپنے ہاتھوں کو تو بازوؤں تک چبا جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اور ایسے نفسی کا عالم ہوگا، ایسے اعمال ہوں گے اس دن کہ اپنے پسینوں میں لوگ اس طریقے سے غرق ہوں گے جس طریقے سے اعمال ہوں گے۔ کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی پیٹ تک ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی اس میں گوتا لگا رہا ہوگا اپنے پسینوں میں۔ میرا بھائی کون ہوگا وہاں پر پرسان حال؟ ایک دم صحیح باتیں ہیں، یہ کوئی زیادہ ہارڈ لفظوں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی زبان میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ بات سمجھ لے میرے بھائی، کوئی وہاں پر بچانے نہیں آئے گا۔ ہم جن کی محبت میں یہ اللہ کے حکم کو توڑے جا رہے ہیں، نبی کی شریعت کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہی لوگ ہم کو دھتکار دیں گے، ہم کو ڈانٹ کر بھگا دیں گے۔ باپ بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گا، ماں بیٹی کو ایک نیکی نہیں دے گی۔ آج ہماری عورتوں کے اندر دیکھو دینداری باقی نہ رہی، آج پردے کا اہتمام نہ رہا، جہاں دیکھو وہیں گھر کے باہر ہی بیٹھ کر بال سنوارنا شروع کر دے، سر کھلے ہیں، بال کھلے ہیں، آج غیر لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کے بدن کے جس حصے پر غیر مرد کی نظر پڑ گئی وہ حصہ جہنمی ہو گیا۔ ایک صحابیہ اپنے گھر میں بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک ایک صحابی آ گئے، زیادہ بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، ان کی نظر ان کے بالوں پہ پڑ گئی، صحابیہ نے پردہ کیا، اس کے بعد اس صحابی سے فرمایا کہ تیری نظر کہاں پڑی، تو نے کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے دائنی طرف کے بالوں کو دیکھا۔ اس صحابیہ نے اپنے بالوں کو کاٹ کر پھینک دیا، کہا اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جس بدن کے حصے پر غیر مرد کی نظر پڑ گئی وہ حصہ جہنمی ہو گیا، اس جہنمی حصے کو لے کر میں جی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے بالوں کو اپنے کاٹ پھینک دیا۔ ایسا نبی کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر یقین کہاں ہے؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی کی باتوں کو ہی نہیں مانتے۔ ہمارا نبی کہتا ہے اپنی چہروں پہ داڑھی سجاؤ، یہ تمہاری پہچان ہوگی حشر کے دن۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اتنے دن سے چیخ کے جان، داڑھی بڑی نہیں رہی ہے، اللہ بہتر جانے، سفیدی آ گئی ہے بالوں میں، کس کو دکھانے کے لیے بنواتے جا رہے ہو؟ کس کو دکھانے کے لیے نہیں بڑھ رہی ہے؟ اس کا مطلب اگر داڑھی نہیں بڑھ رہی ہے، مجھے بلانا نہ بلانا بات بری لگے، لیکن ٹھڑک تمہارے دل سے ابھی نہیں نکلی ہے۔ کس کے لیے تم داڑیاں بنوا رہے ہو؟ کس کے لیے تم چمڑے چمکا کر ٹہلنا چاہ رہے ہو؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو ہمارا نبی ناراض ہوتا ہے ان سب اصولوں سے کہ جو داڑھی بنواتا ہے اپنے چہرے پر اس طرح چلاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس طرح اس کے کلے اس کے داڑھی پر نہیں میرے سینے پہ چلتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کو دکھ پہنچا کر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے،
کون ایسا مسلمان ہوگا بتاؤ جو اپنے نبی کے سینے پر چھرا چلائے گا؟ لیکن آج دیکھو امت چلا رہی ہے بہترین اور خوش ہو کے ٹہل رہی ہے، اپنے آپ کو چکنا ڈرمنڈا کہلوا رہی ہے، لوگوں کے سامنے وہ سوچتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے سوچتا ہے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، جو رب ہمیں داڑھی کے بالوں کو دیکھ کے خوبصورت کہہ رہا ہے، وہ دنیا کے لوگ کہیں گے کہ تم داڑھی بنا کے تم خوبصورت لگ رہے ہو۔ لعنت ہے، کتے کو اگر زبان مل جائے تو ایسے چہروں پر وہ لعنت بھیجے گا جو نبی کے چہرے کے جیسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر دین نہیں ہے دوستو، دین ہے تو زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ دین ہے تو صرف زبانی ہے، ہمارا دکھاوا ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہمیں ان باتوں پر یقین ہوتا کہ ہم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ داڑھی بڑھانے میں ہمیں تکلیف ہے، بتاؤ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حشر کے دن میں اسی سے پہچان کروں گا تمہاری، اور تمہیں پہچان کر میں تمہاری سفارش کروں گا۔ بتاؤ آئیڈینٹی کارڈ اپنا تم جو ہے نا کاٹ کے پھینکے جا رہے ہو، پیشاب کی نالیوں میں داڑیاں بہ رہی۔ نبی کی سنت جب پیشاب کی نالیوں میں بہے گی تو کیا چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون آئے گا؟ نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ جو نبی کی سنتوں کو پامال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی پامال کر دے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے نبی کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول اور اللہ الگ الگ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرا بھائی برا نہ مانے، یہی ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم ان باتوں کو ہلکے میں نہ لیں، اپنے چہرے پہ داڑھیوں کو سجائیں میرے بھائی۔ ایک پودا لگتا ہے نا تو اس کو بچانے کے لیے چاروں طرف اس کے دیوال کھڑی کی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے ان سب چیزوں کو کرو۔ داڑیاں رکھو گے نا تو غلط کاموں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، جھوٹ بولنے میں تم کو شرم آئے گی، غیبت کرنے میں شرم آئے گی، یار داڑھی رکھ کے میں جھوٹ بولوں، نہ غلط بات۔ دوسرا بھی دیکھے گا تو وہ بھی تم کو آر دلائے گا، کیا بات کر رہے ہو یار، نبی کا چہرہ رکھ کے تم جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ گالی دیتے ہو تم کو شرم نہیں آتی؟ خود کو بھی شرم آئے گی نا۔ کچھ تو ایسا کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے کرو نا۔ لوگوں سے کیا جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے ہم پاس میں بندوق لاٹھی ڈنڈا نہیں رکھتے کہ ہم ہمارے اوپر جب یہ حملہ کرے گا تو ہم اس کو اس سے ماریں گے، روکیں گے؟ اسی طرح گناہوں کو روکنا چاہتے ہو تو اپنے اوپر نبی کے لباس کو قائم کرو اور چہرہ نبی کے جیسا بناؤ میرا بھائی۔ یہ چیزیں کام آنے والی، ورنہ کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔